عرب سے باہر قدم نہیں رکھا ہے، عرب سے باہر قدم نہیں رکھا ہے، لیکن آپ کا پیغام پوری دنیا میں پہنچا ہے۔ اور یہ جو آپ کا علاقہ ہے، یہ سب سے پہلے اسلام کی روشنی یہاں اس علاقے میں پہنچی ہے۔ یہ جو آپ کا بلوچستان ہے، یہ دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک ایران کا حصہ ہے، ایک پاکستان کا حصہ ہے۔ اس کا پرانا نام جو اوپر والا بلوچستان ہے، اس کا تاریخی نام کرمان ہے، اور جس میں آپ رہ رہے ہو اس کا نام سیستان ہے۔ اور یہ جو کرمان ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت سہیل بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ سے لشکر لے کر آئے، اور انہوں نے اوپر کا حصہ پنجگور تک، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 11 ہجری میں یہ فتح ہوا ہے۔ 644 عیسوی 633 میں ہمارے نبی کا انتقال ہوا ہے، تو 11 سال کے بعد یہ حضرت عمر کا زمانہ ہے۔ 11 ہجری میں حضرت سہیل بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اوپر والا، یہ مکران کا حصہ اور یہ ایران کا جو بلوچستان ہے، یہ انہوں نے فتح کیا ہے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت مشاجع بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نیچے والا حصہ، یہ 18 ہجری میں 18ویں سال آپ کی دھرتی کلمے کو سن چکی تھی، اور یہ پہاڑ تو ویسے کھڑے نا، یہ تو نہیں بدلے۔ ان پہاڑوں نے اپنی وادیوں میں صحابہ کے لشکر کو گزرتے دیکھا ہے۔ اور یہ جو آپ کے شہر کا نام ہے خزدار، یہ پہلی صدی میں بھی اس کا نام خزدار ہی تھا، یہ نیا شہر نہیں ہے، یہ صدیوں پرانا شہر ہے، اور اس کا صحابہ کے دور میں بھی نام خزدار ہی تھا، یہی نام تھا، اور یہاں صحابہ کے لشکر کا پڑاؤ ہوا ہے۔ اور مشاجع بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے 652 عیسوی اور 18 ہجری میں اس علاقے کو فتح کیا ہے، اور یہاں سب سے پہلے اسلام محمد بن قاسم بہت بعد میں آیا ہے۔ محمد بن قاسم تو 90 ہجری میں آیا ہے، اور میں آپ کو 92 ہجری میں، اور میں آپ کو 98 ہجری کی بات بتا رہا ہوں۔ 18 ہجری آپ کے علاقے میں 18 ہجری میں اسلام داخل ہوا ہے، جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ 654 عیسوی اور 20 ہجری میں یہاں پہلے گورنر بن کے تشریف لائے، اور یہاں زہرا یا زہری کوئی قوم ہے یا کوئی علاقہ ہے، زہری قوم نے سب سے پہلے ان کا ساتھ دیا ہے۔ کوئی بیٹھن کوئی زہری ہوتا ہے؟ اچھا، تو ان کو شاید پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ان کے باپ دادا نے کیا کام کیا۔ اور زہری کا علاقہ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ نے زہری کو اس سارے علاقے کا دارالحکومت بنایا۔ زہری کے زہری ٹھیک ہے، زہری کو دارالحکومت بنایا بلوچستان، یہ سیستان تھا، وہ کرمان تھا، کرمان سیستان، اور اوپر افغانستان مل جاتا ہے۔ افغانستان کا پرانا نام سجستان ہے، سجستان۔ ان تینوں علاقوں کا جو دارالحکومت تھا وہ زہری کا علاقہ تھا، اور بہت بڑا صحابی عبد الرحمن بن سمرہ تمہاری زمین میں سو رہا ہے، تمہیں خبر ہی کوئی نہیں۔ یہی ان کی زیر زمین اللہ کو تو فتح ہے، کہاں ہے؟ یہی ہے زہری کے علاقے میں۔ وہ گورنر تھے، تو ان کا انتقال ہوا ہے، بطور گورنر یہیں فوت ہوئے، یہی ان کی خبر بنی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک وہ یہاں کے گورنر تھے، اور یہیں ان کا انتقال ہوا ہے، اور یہیں ان کی کہیں خبر ہے۔ بلوچستان کے پہاڑ اور یہ سبزی اگرچہ اس کے اوپر سبزہ نہیں ہے، پر اس کے نیچے بہار ہی بہار ہے، جس میں صحابہ سو رہے ہیں۔ پورے بر صغیر میں کہیں صحابی کوئی نہیں، پورے بر صغیر میں تابعین ہیں گجرات کے علاقے میں، ہندوستان کا گجرات اور مالدیپ اور سری لنکا، اور وہ جو ہندوستان کا گجرات ہے وہاں تابعین پہنچے ہیں، تابعین۔ لیکن تمہاری دھرتی وہ ہے، اور تمہیں نام لے کے بتا رہا ہوں، سہیل بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اوپر پنجگور تک کا علاقہ، پھر مجاشع بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارا تمہارا علاقہ، اور پھر یہ زہرے کا علاقہ عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں گورنر بن کے رہے، یہیں ان کا انتقال ہوا، یہیں ان کی خبر بنی۔ تمہیں اور کیا چاہیے؟ تمہارے پاس صحابی دفن، کیا اگر اللہ اس کا رسول کو منا لو
تو قیامت کے دن عبد الرحمن بن سمرہ کے جھنڈے تلے لے کے نبی سے تمہاری ملاقات ہوگی. تبلیغ کا کام کرو. تبلیغ یہ عبد الرحمن بن سمرہ. تم بتاؤ بلوچستان میں تو آج کچھ نہیں ملتا, تو اس زمانے میں یہاں کیا ملتا ہوگا؟ لیکن یہاں کے لوگ ایمان لے آئے اور جہاں